السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعززين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, we remember Sayyid al-Shuhada Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu in every muhaddam. And we just remember his zikr, not his fikr. What was our respected and honorable Imam was talking, he was talking Fikri Hussain. Why he sacrificed his life? Why he sacrificed his children? Why he left Madinatul Munawwara? The city when our Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam used to leave Madinatul Munawwara for Umrah, for Hajj, for Jihad, when he used to come back to Madinatul Munawwara, he used to open his button so the air and the wind of the Madinatul Munawwara can touch his chest. He lived in Madinatul Munawwara and he passed away on the blessed land of Madinatul Munawwara, and he buried in Madinatul Munawwara, and he will be there till the day of judgment. In fact, the place of Riyadul Jannah will bring with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and the place of the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will be going with the Prophet in paradise. But Imam Hussain left this city for what? Because he gave preference deen, not dunya. He had chosen his deen over dunya. And one of my students, he was saying to me, why we talk every year about Ahlul Bayt? We hear again and again, again and again. And why we talk about companions? Let us talk about Tawheed. Let us talk about prophethood and messengership. Let us talk about our creed, belief, faith, aqaid wa nazriyat, salah, zakah, and the challenging ummah is facing today. We should be talking about interest, riba, gambling, zina. You know, these things. Why are we talking about companions of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Why are we talking about Ahlul Bayt? Every year, this question, these kind of questions come from the youth. Let me answer today why we should talk about companions. Why we should talk about Ahlul Bayt? And who are companions of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? And what is the dignity, azma, shan, maqam of Ahlul Bayt, family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? There are 100 verses. What I'm saying, 100 verses about Ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. 100, directly or indirectly. And about Ahlul Bayt. In fact, this question goes to Allah, why He is talking about companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why He is talking about Ahlul Bayt.
This question we ask because we do not understand the Quran and the Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let me give some examples from the Quran about the companion and Ahlul Bayt. Allah Jalla wa Ala says in Surah Anfal, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. This ayah was revealed for the shan and the dignity and azma and the honor and respect of Ahlul Badr. What did Allah say about the companion of the Prophet? 313 companion. Allah says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. These are the only believers. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ. When you remember the name of Allah subhanahu wa ta'ala before them, in front of them, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Their hearts are full of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. They understand the Tawheed. They understand the mercy of Allah, the ghadab of Allah, the qahr of Allah, the quwwah and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. They understand His Zat, they understand His Sifat. When you mention about Allah, their hearts are full of fear. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. When you recite verses of the Holy Quran before them, their iman increase. They have an iman. And increase meaning their yaqeen, their faith even become more strong. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. They only trust Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about 313 companions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, their qualities. Number one quality, when you remember Allah subhanahu wa ta'ala front of them, they have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, when you recite the Holy Quran front of them, their iman increase. And the third quality, they have a tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. They don't trust the wealth or property or respect or honor or power they have in the world. In any form, they only trust Allah subhanahu wa ta'ala. And you can see the 313 companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam were standing upright for jihad front of 1,000 people of Makkah, those who are fully armed. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. I am performing salah and you are also performing salah. But when they perform salah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran. Allah is witness. Allah says they perform salah and they spend whatever we have given them. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. And these are the truthful people and the right, guided. Such a moment. We are not used to hear and listen the knowledge, the full of knowledge speech. We are used to hear, naat and ash'ar and the nice voice. We like them. But what is haqqa? What is haqqa means? What is haqiqat? Reality. Allah saying, these are on haqq. What is haqiqat? Let me explain this ayah. Allama Ibn Kathir, alayhi rahmah, says in his tafsir. What is haqiqat? Haqiqat is so many types. Reality is so many types. It's hard to explain if you do not have a basic knowledge of Aqidah. Shara Aqaid, the first chapter is talking about Haqa'iqul Ashya. What is the reality of the things? What is the reality of Iman and Islam? Let me explain, make it easy for you. Once our Prophet sallallahu alayhi wa sallam met his companion Haris bin Malik al-Ansari.
In other narration, Harisa bin Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. When our Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam met him, and after greeting he said, كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِسِ? How was your morning today? Allah Akbar. كَيْفَ أَصْبَحْتَ? How was your morning? What did he reply? He said, أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا. My morning was such a beautiful, as a true believer, yeah, hakiki believer, complete believer, had a morning. I had a morning like this. I wish I could explain in better English, but this all I can say. The Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam replied, Ya harisu wa ya harisatu, فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ. حقائق الأشياء. Everything have reality. My zahir, how I'm looking in front of you. My face, my eyes, my nose, my color, my clothes, my turban, my mustache, my beard. Yeah. But you don't know which kind of person I am in my heart. The reality is in the heart. The Prophet, peace be upon him, فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ لِإِيمَانِكَ. Everything has a reality. What is the reality of your iman? Harisa bin Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu replied, Ya Rasulullah, عزفت نفسي عن الدنيا. I left the dunya. I left the dunya. Allahu Akbar. فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي. And during the night, I stand up in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and I worship Allah subhanahu wa ta'ala. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. And during the day, I fast. Then I work for my family and my children, and also I do the jihad. وَأَذْمَاتُ نَهَارِي. So what is the result? Leaving the dunya and choosing deen. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I can see the throne of my Lord front of me. بَارِزًا, front of me. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عرش ربي بارزا. No, he did not finish it yet. Maqam of awliya Allah, maqam of ashabi Rasul. For you, what do you hear on social media? They were fighting for Khilafah. Imam Hussein came for Khilafah. Amir Muawiyah, he was fighting for Khilafah. Usman, he was there for Khilafah. That's what you hear. Because you don't know the Quran and the Hadith. And we are not happy to listen to the Quran and Hadith. We want to hear stories. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam was listening, and Harisa was talking. He was saying, كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. I can see the throne of my Lord front of me. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ. I can see the people of the Jannah. How can he see people of Jannah? Nobody went to Jannah yet. كأني ينظر إلى أهل الجنة يتزاورون. They are looking at one another. على سرر موضوعة. وہ اپنے عرش اور اپنے ترون کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں جیسے سورہ واقعہ. I can see it. كأني أنظر إلى أهل النار يتقاضون بي. I can see the people of the fire, they are screaming in fire. So he said few things. Number one, he left dunya and he has chosen deen. Deen over dunya. Number three, he said, I worship Allah Jalla wa Ala during the night. And during the day I work for my family and I do the jihad.
And then he said, I can see the throne of my Lord, and I can see the people of the Jannah. I can see the people of hellfire. The Prophet, peace be upon him, said, Ya Harisatu Arafta, Falzir. You have understood the deen. You have understood the deen. جو اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے. یہ ایک صحابی کی حقیقت ہے، ایک صحابی کی حقیقت. سارے صحابہ کے ایمان کی یہی حقیقت ہے کہ عرش ان کے سامنے ہے، جنت ان کے سامنے ہے، دوزخ ان کے سامنے ہے، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کے دن جہاد میں گزرتے. اللہ تبارک و تعالی says لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala has highest and the lofty places for them. وَمَغْفِرَةٌ, and forgiveness. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, and entertainment and sustenance in paradise. Allah subhanahu wa ta'ala, how many places he is talking? As I said, 100 verses. And then inshallah I'm going to come in the end about Ahlul Bayt, and most particularly Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala. Surah Al-Fatih, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Prophet sallallahu alayhi wa sallam went for Umrah with 1,400 companions, and the people of Makkah, they said, you cannot come. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Sayyidina Usman bin Affan negotiate and talk. And he went, and the meanwhile the news came, Usman has been killed in Makkah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam took pledge from 1,400 companions. A long story, I'm going to tell you briefly. The Prophet, peace be upon him, said, everybody should give me pledge and oath for death. 1,400 companions came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they places their hands on the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam placed his hand in the bottom, one on the top. He said, this is the hand of Sayyidina Usman bin Affan. And Allah subhanahu wa ta'ala quoted this pledge in the Quran. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. Those who are giving you oath and pledge, they are not giving you oath and pledge. In fact, they are giving to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, they are giving oath to Allah subhanahu wa ta'ala. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. Allah's hand is above on their hands. کتنے اصحاب کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ 1,400 صحابہ. آج جو 10 جماعتیں پڑھ لیتا ہے وہ صحابہ پہ کلام کرتا ہے. میں تو ایک حدیث نہیں پڑھوں گا, مجھے آپ 10 گھنٹے ادھر کھڑا کریں, صحابہ کی شان قرآن سے بیان کروں گا, ایک حدیث کوٹ نہیں کروں گا. یہ اللہ کی وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر خود رب رحمان قرآن میں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ پہ کر رہے تھے, کیونکہ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھوں پہ ان کے رب کا ہاتھ ہے. اگر آج تم صحابہ پہ کام کرو گے, گالی دو گے, گالی گلوچ کرو گے, ان کے ایمان کو تولو گے, کون مسلمان تھا کون نہیں تھا, کس نے کیا کیا, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہیں تو توحید کا نہیں پتا. ان کے بارے میں رب کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے, ابو بکر کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, عمر کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, عثمان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, علی کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, زبیر کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, طلحہ کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے, علی مرتضیٰ کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے. ان کی بایت میری بایت ہے, ان کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ نہیں, رب رحمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ. آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بشارت دی. What did Allah subhanahu wa ta'ala say about the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? So we try our best to be good and you try your best to be good. Do we know Allah is pleased or not? No, we don't. Nobody knows. No team knows Allah is pleased with him. No Imam or Maulvi or Sheikh knows. But 1,000
400 companions. They know Allah is pleased with them because Allah mentioned in the Holy Quran, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah is pleased. Two things Allah mentioned, La and Qadr. Most definitely Allah is pleased with them. With who? يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Those who were giving you pledge of Prophet sallallahu alayhi wa sallam under a tree. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah उनके ईमान को जानता है, उनके सिर को जानता है, उनकी वफा को जानता है. नमाज का टाइम आई थिंक हो गया है, तो 5-4 मिनट कंटिन्यू करेंगे आप अपना बयान मुकम्मल कर लें. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. अल्लाह ने उन पर सकीना नाज़िल की है. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. उन्हें फतह दी है. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا. उन्हें अल्लाह ने बहुत सा माल गनीमत दिया. इजिप्ट अल्लाह ने उनको दिया, बहरैन उनको दिया, जॉर्डन अल्लाह ने उनको दिया, सीरिया उनको दिया, यमन उनको दिया है, ईरान उनको दिया है माल गनीमत में. अल्लाह ने बलोचिस्तान उनको दिया है, ताजिकिस्तान उनको दिया है. आप यकीन कर सकते हैं कि हज़रत उस्मान के दौर में रशिया की सारी स्टेट आप उनको कंकर कर रहे थे. साथ बिन अबी वक़ास चाइना में पहुंचे हुए थे. आप सोच सकते हैं कि अय्यूब अंसारी नबी के सहाबी या नबी की होस्ट इस्तांबुल कंकर करके आपकी वहां डेथ हुई, आपका इंतकाल हुआ, आपका मज़ार आज भी इस्तांबुल के अंदर है. एक तरफ अफ्रीका उनके हाथों में है, एक तरफ एशिया उनके हाथों में है, एक तरफ पूरा मिडल ईस्ट उनके हाथों में है, एक तरफ पूरा ईस्टर्न यूरोप उनके हाथों में है. ये है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा. अल्लाह ने वादा किया उनसे, वमग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा. मैं तुमको ये सारे मुल्क दूंगा. इसकी बहुत सारी हदीसें मैं कर सकता हूँ. हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 ज़रबे लगाई, फरमाया दुनिया की सुपर पावर मेरी इन 3 ज़रबों से तुम्हें को मिलेगी. अपने असहाब से फरमाया. आगे फरमाया वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही अज्जल लकुम. अल्लाह जी माली गनीमत देगा. इस तरह नहीं है कि 70 साल हो गए पाकिस्तान बने को, अभी तक हमारा कर्जा नहीं उतरता. इसमें अल्लाह उजलत करेगा, जल्दी तुम्हें अता करेगा. 10 सालों के अंदर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 सुपर पावर को गिरा देंगे. आप सोच सकते हैं दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल है कि खाने को एक एक खजूर हो, पहनने कपड़े को एक एक चादर हो. एक पूरी तारीख है इंसानियत में मुझे मिसाल दे कि खाने को एक खजूर है, पानी का घूंट है, एक चादर है सहाबा के लिए. 10 साल के अंदर दुनिया की 2 सुपर पावर जो है, जैसे आप यूं समझ लें कि रशिया भी आप कंकर कर लें और अमेरिका भी कंकर कर लें, यूरोप और एशिया बाकी मुल्क तो शहीद कोई नहीं. वो जो कहता है ना बाबे तो शहीद कोई नहीं. सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव में सोना पड़ा हुआ. फलस्तीन में क्या क्या कहूं. आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो मैं दे रहा हूं ना, वलितकूना आयतन लिलमुमिनीन, तुम्हारे बाद आने वाले मोमिनों के लिए निशानी हो कि मेरे सहाबा को माल गनीमत मैंने दिया था. जो इन इस्लामी ममालिक में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे नबी के सहाबा से फतह हुए. उन्हीं मुल्कों में रहकर सहाबा को गाली देते हो. फिर आगे फरमाया, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, उस वक्त तो थे, बाद में नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से हट गए. अल्लाह ने जिस तरह अहले बैत के साथ वादा फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा. अल्लाह उन्हें हर चीज से महफूज रखेगा, यानी कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, गुनाहों से. अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी अहले बैत हर चीज से पाक है. फरमाया मेरे सहाबा वयहदियकुम सिरातन मुस्तकीमा, मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे रखूंगा. हम हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. We say in each salah इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह पे रखना. सहाबा कहते हैं मैं, अल्लाह फरमाता है सहाबा को वयहदियकुम सिरातन मुस्तकीमा, मैं सीधी राह पे मैं रखूंगा. ये गारंटी है अल्लाह की तरफ से. आगे फरमाया इज़ जअल लज़ीना कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमीयत हमीयतल जाहिलिय्या. वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दिलों में मेरे सहाबा का बुग़्ज़ है. यार इससे बढ़ के मैं कहां से लाऊं दलील. कुरान कहता है इज़ जअल लज़ीना कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमीयतल जाहिलिय्या. Those who disbelieve, they don't like the companion of my Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. They hate. In fact,
اللہ کیا کرتا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ اپنے رسول کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے اور مومنوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ آگے والے الفاظ سن لو، پہلی آیت میں تو یہ ہے نا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ انہیں صراط مستقیم پہ رکھے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان سے چھوٹی موٹی خطائیں ہو سکتی ہیں، یعنی فتوے کے اعتبار سے فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن وہ صاحب تقویٰ نہیں تھے۔ اللہ نے کلام ختم کیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، 1400 صحابہ کے لیے میں رب مہر لگا دی ہے کہ یہ صاحب تقویٰ، یہ صاحب تقویٰ۔ اور یہ تقوی کا فتویٰ رب نے ویسے نہیں دیا، فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس کے حقدار ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جب عین کرتا ہے کسی واقعے کو، آگے کیسا عین کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تم نے جو کرنا نا ہر چیز کو جانتا۔ آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، آپ کے صحابہ کفار پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اسے جب بھی دیکھے گا، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ، اس میں استمرار ہے۔ Whenever you see the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you will find them, they are praying, either in the رکوع اور سجدہ۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان کی نمازیں دکھلاویں تو نہیں ہوگی۔ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں، دیکھ لوں کہ میرے شاگرد اور میرے نمازی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہو سکتا ہے میں نماز لمبی کروں، اپنی قرات اچھی کروں، ذرا مخارج خوبصورت کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یار ایسے نہیں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو سب کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے لیے لے کر۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی یہ نشانیاں ان کی پیشانیوں پہ، ان کے چہروں پہ موجود ہے۔ مفسرین نے کہا اس کی مراد یہ ہے کہ سجدے کے اثرات، لیکن حضور پرنور کی حدیث ہے، قرآن کی تفسیر قرآن ہے، اور اس کے بعد سب سے بیسٹ تفسیر جو ہے وہ حضور پاک ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ کے چہرے قیامت والے دن نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، جیسے سورج اور چاند کی روشنی ہے، میرے صحابہ کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے قرآن میں صرف ان کا ذکر نہیں کیا۔ رضی والو، آج تم صحابہ کا ذکر کر رہے ہو، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کا ذکر میں کرتا ہوں، اور صرف اپنے نبی پہ نازل ہونے والی قرآن میں نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر میں نے قرآن میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تو ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں بہت ساری چیزیں اسکپ کر رہا ہوں، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اب آپ اندازہ کریں، صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، خونی رشتہ نہیں تھا۔ امام حسین اور امام حسن صحابی بھی ہیں، خونی رشتہ بھی ہے۔ آپ امام حسین کے مقدر کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی ماں ایسی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ اس دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کھڑے ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، ہر شخص بہنا آئے گا سوائے انبیاء اور رسول اور اصحاب اور اولیاء اور صالحین کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ نقیہ زکیہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب آپ آئے گی تو 70 حوروں کے پردے میں آئے گی، اور 70 حجابات جنتی پوشاک آپ نے پہنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ندا کرے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی پلس رات سے گزرنے والی ہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہوں گے، نبی بھی اپنی ہاتھوں کو جھکا لیں گے، یہ حسین کی مانگ گزر جائے، یہ حسین کی شان ہے۔ اب اس بندے کو جب دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، نسب کہتے ہیں اس کے خاندان کو، حسین کا خاندان دیکھو، یہ تو بندے کی چوائس نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل بھی حسین کے اوپر اتنا ہے، اور حسین کا عمل بھی سب سے خوبصورت، حسین کا عمل بھی سب سے خوبصورت ہے، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے یہ پھول ہے، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ امام علی مقام قیامت کے دن ہر اس بندے کی شفاعت کریں گے جو ان کی محبت میں روتا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں اسد الغابہ میں، علامہ ابن کثیر نے ان کا قول نقل کیا، جو ہمیں یاد کرتا ہے اور ہماری محبت میں آنسو بہاتا ہے،
میں حسن اور میں حسین کی آمد کے دن اس کی شفاعت کروں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.